بیسیکلی سیدوں میں خصوصاً یہ جو کاظمی سید ہیں ان کے اندر اس حوالے سے بڑی سختی ہے. غیر سید میں یہ اپنی بچیاں نہیں دیتے، بوڑھی ہو جاتی ہیں، مر جاتی ہیں. اور ایک روایت کا انہوں نے غلط مطلب نکال لیا ہوا ہے جو سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اپنے کف میں شادی کرو، اپنے ہم پلہ میں. کف سے مراد وہ صرف اپنا خاندان لے لیتے ہیں، حالانکہ یہ ایک چھوٹا سا فیکٹر بھی نہیں، ایک چھوٹی سی آپ سمجھ لیں فیکٹری ہے، فیکٹر بھی نہیں ہے. کف ہم پلہ سے مراد یہ ہے تعلیم میں ہم پلہ ہو، دولت میں ہم پلہ ہو، سٹیٹس میں ہم پلہ ہو. باقی ٹھیک ہے خاندان بھی ایک ہو بہتر ہے، عادتیں ملتی جلتی ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ رائیوں کو اٹھا کے تو گجروں میں جا کے پھینک دیں، ایک کنڈے کھانا رہے تو دوسری جڑی دودھ پیندی رہے، نہیں. اس میں چانس ہوتے ہیں کہ نبھے گی نہیں، اور پھر ایک دوسرے کو تان بھی دیا جاتا ہے خاندان کا. ٹھیک ہے نا، وہ کہیں گے جی گنڈے کھان والی قوم ہو گئے گا جی دودھ پینے والی قوم. اس لیے پریفر یہ ہے کہ اپنے خاندان میں ہی کریں. لیکن یہ چیز واجب نہیں ہے. نبی الاسلام کا یہ فرمان مشورے کے طور پر. خود نبی الاسلام نے اپنی 2 بیٹیاں بنو امیہ میں دی ہیں. ہاں قریش ضرور تھا لیکن بہرحال بنو ہاشم کے برابر تو نہیں تھا بنو امیہ. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کف ہم پلہ سے مراد یہ ساری چیزیں. اور میں نے دیکھا ہے تعلیم ایک ایسا فیکٹر ہے کہ یہ سارے کے سارے فرق ختم کر دیتا ہے. 2 پڑھے لکھے مرد و عورت چاہے وہ کسی خاندان سے ہیں، ان کا سوچنے کا، سمجھنے کا، زندگی گزارنے کا لیول ایک ہو جاتا ہے تعلیم کی برکت سے. تعلیم ہر چیز کے اوپر سپر سیڈ کر جاتی ہے. تو آج کے دور میں پہلے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں تعلیم ہے جو کف ہے. بعد کی چیزیں بھی دیکھیں آپ، دولت بھی، اسٹیٹس بھی. اب یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ایک بچی جو بچپن سے گرمیوں میں ایئر کنڈیشن میں سوئی ہے اسے لا کے آپ جھونپڑی میں لے آئیں اور اسے جو ہے وہ مولا علی کے زہد والی حدیثیں سناتے رہے آپ، اور سیدہ فاطمہ کی چکی والی حدیثیں سنائیں اور لا کے چکی اس کے سامنے رکھتے ہیں. نہیں، اس طرح نہیں ہوگا. چکی والی چاہیے تو جائیں پھر چکی والی لے کے آئیں، تھوڑی بھی چکی چلائے گی. اور اتنی سخت جان ہوئے گی جو لڑائی ہوئے گی تو گوڑیاں تھلے دے کے مارے گی تو. ایسے نہیں رکھنا. ہاں یہ نہیں ہے، تھوڑی چکی ایسی چلائے گی تھوڑا شوق بھی پورا ہو جائے گا چکی چلانے کا. بڑا ظلم ہے. اپنے کف میں شادی کرنی ہے. تو یہ جو اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں نا، اس کی وجہ سے پھر سنی شیعہ کا کنفلکٹ آ جاتا ہے. جی سید تو ہیں لیکن وہ سنی ہیں، ہم شیعہ ہیں. یار امام خمینی ان سے بڑا کون سید ہے؟ ان کے داماد جو ہے نا وہ غیر سید ہے، انہوں نے اپنی بیٹی غیر سید کو دی ہوئی ہے. یہ 2 مسئلے پاکستان کے شیعہ کے بڑے عجیب ہیں جو ایران میں نہیں ہے. ایک نبی الاسلام کی 4 بیٹیوں والا مسئلہ. ایران کے شیعہ میں بہت سے علماء نبی الاسلام کی 4 بیٹیاں مانتے ہیں، بلکہ نہج البلاغہ میں حضرت عثمان کو جب حضرت علی سمجھانے آئے ہیں، جب ان کے گورنروں کی شکایتیں پہنچی ہیں تو انہوں نے یہی کہا کہ تمہارا معاملہ ابو بکر عمر والا نہیں ہے، تمہیں رسول اللہ کی قرابت زیادہ حاصل ہے، دامادگی کا شرف حاصل ہے، اس لیے تم زیادہ احتیاط کیا کرو. ایک یہ مسئلہ 4 بیٹیوں والا، اور دوسرا سید کا غیر سید سے نکاح. تو امام خمینی نے تو اپنی بیٹی خود غیر سید کو دی ہوئی ہے. اچھا سید یہ کہتے ہیں جی آپ بچی کسی کی لے سکتے ہیں سید کے لیے، اپنی بیٹی نہ دیں. تو امام خمینی نے تو دی ہے. اہل سنت میں بھی بعض لوگوں نے غلوف کیا ہے. پیر میر علی شاہ صاحب نے پوری کتاب لکھی، انہی کا وہ پڑ پوتا ہے پیر نصیر الدین صاحب، انہوں نے ان کے خلاف فتویٰ لکھا ہے کہ میرے پردادے کا یہ فتویٰ غلط ہے. اس کی وجہ سے ان کے ابا جی پوری زندگی ان سے ناراض بھی رہے کہ اس نے ساڈے بابے نال مخالفت کیتی ہے. ان کا لیکن یار بابا تو ہم نے اس کو ماننا ہے نا جس کی قبر مدینے میں ہے. ہاں ہمارے بابا جان تو وہ ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو نبی علیہ السلام امت کے کیا ہوئے؟ باپ روحانی طور پر. تو ان کو ماننا ہے نا. تو یہ جو اس قسم کے آپ کو واقعات مل رہے ہیں، اس کے پیچھے
اس طرح کی بنیاد کے اوپر بچیوں کو زیادہ عرصے تک بٹھانا، پھر بچیوں کی مرضی کے بغیر ان کے رشتے کرنا. لیکن اس کا یہ بھی نہیں حال ہونا چاہیے کہ بچی بھاگ جائے، انکار کر دے. اگلے دن ایک فون آیا کہ جی وہ اس وقت تو شادی کر لی تھی لیکن طلاق لینی ہے وہ ماں باپ کے روب کی وجہ سے. تو میں نے کہا اب ماں باپ کو ذلیل کروانے لگے ہو؟ جرت کرنی تھی نا اس وقت، انکار کرنا تھا، وہ ذلت کم تھی. اب شادی کے بعد جب طلاق لو گی تم تو کیا ہوگا؟ تمہاری دوبارہ شادی میں ایشو آ جائے گا، اور ماں باپ کی جو ذلت اور جو خرچہ ہوا پہلے، پھر اب آپ وہ جو جہیز دیا اور باقی ساری چیزیں وہ آپ کورٹ اور کچہری کے چکر کاٹتے رہو. اس سے بہتر ہے کہ پہلے انکار کر دو، بعد میں جو ذلیل کرنا ہے. لیکن بھاگنے والا کام نہیں ہونا چاہیے. یہ شادی ٹائم پہ نہ ہونا یا مرضی کے خلاف شادیاں کروانا یہ بھی سبب بنتا ہے. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ان بچیوں کو جو بھاگ جاتی ہیں، لیکن ماں باپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ بھی اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اور جب آپ کو نظر آئے نا ایسا ہونے لگا ہے، اس سے پہلے کہ یہ کام ڈھل جائے، اگر وہ لڑکا ٹھیک ہے پھر ذات پات ان چیزوں کو فرق کو دیکھے بغیر چپ کر کے شادی کر لیں، اون کر لیں. عزت کے ساتھ پوری زندگی آپ کی بھی عزت کریں گے وہ، باقی انہوں نے تو اپنی مرضی کرنی ہے. نہ خود ذلیل ہوں نہ ان کو ذلیل کریں، آنکھیں بند کر لیں. میں نے تو سمجھدار ماں باپ دیکھے ہیں، وہ چپ کر کے یونیورسٹی میں اگر کوئی کسی کا ایسا معاملہ چلا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا تمہاری زندگی ہے گزارو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. پوری زندگی ایسی بہویں بھی عزت کرتی ہیں، ایسے بیٹے بھی عزت کرتے ہیں اپنے ماں باپ کی. اور جو لوگ گن پوائنٹ کے اوپر کروانا چاہتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں جناب عورت ایسی مخلوق ہے اپنے خاوند کے ساتھ پوری زندگی اپنے بھانجوں، بھانجیوں، بھتیجوں، بھتیجیوں کی وجہ سے خاوند کے ساتھ لڑتی ہیں. اپنی اولاد کے لیے اتنی سینسٹیو نہیں ہوتی ہیں جتنی اپنی بھانجیوں اور بھتیجیوں کے لیے ہوتی ہیں عورتیں. لیکن حیران کن بات ہے، اسی بھانجی اور بھتیجی کو جب وہ بیاہ کر بہو بنا کے گھر لاتی ہیں، ہائے 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 ہائے، توبہ 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 توبہ. صرف اس بھانجی سے ہاتھ نہیں دھونا پڑتا، اپنی بہن کے ساتھ بھی مرنا جینا ختم ہو جاتا ہے. کوئی طلاق ہو گئی تو بہن بھائی بھی ہاتھ سے گئے، بھانجی بھتیجی بھی گئی. اور پہلے پوری زندگی خامدوں کے ساتھ لڑی ہوتی ہیں، اتنے اچھے اچھے رشتے چھوڑ دیتی ہیں کہ نہیں میں تو اپنی بھانجی لے آنی ہے، میں تو اپنی بھتیجی لے آنی ہے، اور پھر اس کا کچومر نکالتی ہیں لا کے. اسی طرح کئی سہیلیاں ہیں، وہ اپنے بھائیوں کے لیے پسند کر کے اپنی سہیلی لے کے آتی ہیں، باقی سب کے ساتھ اس کی بن جاتی ہے، اس سہیلی کے ساتھ نہیں بنتی. سر یہ میں آپ کو وہ واقعات بتا رہا ہوں چونکہ میں ایک آپ سمجھ لیں معاشرے کے ڈاکٹر کے طور پہ بھی ہوں نا. میرے پاس لوگ اس طرح کے روحانی مسئلے، خاندانی مسئلے، معاشرتی مسئلے ڈسکس کرتے ہیں. میرے پاس یہ فرسٹ ہینڈ نالج ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. اس لیے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی یونیک انسان نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو کچھ دوسروں کے ساتھ ہوا ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہوگا. آپ کے ساتھ بھی ویسا ہوگا. بولنے شاہ ایسا مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور نہیں. تم نے بھی جانا ہے قبر میں، جس طرح باقی مرے ہیں تم نے بھی مرنا ہے. اس پوری اسٹیج سے تمہیں بھی گزرنا پڑے گا. اس لیے ان ساری چیزوں کو دیکھیں. میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے تعلیم سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ کے پاس تعلیم ہے، پڑھا لکھا ایک جوڑا ٹالریٹ زیادہ کرتا ہے بنسبت ان پڑھ کے. اور یا پھر یہ ہے جو عموماً ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، عورتیں بہت زیادہ پڑھ لکھ گئی ہیں، بچے اتنے پڑھے ہوئے نہیں ہیں. تو اگر پڑھا لکھا نہیں بچا تو اپنی اس کمزوری کو اوور کم کرے کہ وہ کم از کم کماتا اچھا ہو. پھر ایک پڑھی لکھی خاتون کو ایک ان پڑھ شوہر بھی اچھا لگتا ہے. اگر وہ کام بھی نہیں کرتا، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، تو سر پھر وہ اس کو نوکر کی طرح ٹریٹ کرے گی. یہ ذہن میں رکھیے گا. الا ماشاء اللہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی
کرامت والا معاملہ ہو جائے، ادروائز ایسے ہی ہوگا۔ کوشش کریں، آپ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں تو بہت زیادہ پڑھی لکھی خاتون کے ساتھ شادی بھی نہ کریں، نارمل پڑھی لکھی ہو، اس میں بھی بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے پھر، اور بعد میں مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ لیکن اتنی کم تعلیم بھی نہ ہو کہ وہ آپ کے بچوں کی تربیت نہ کر سکے۔ آج کے دور میں ایٹ لیسٹ بیچلر ڈگری تو ہونی چاہیے، ماسٹر ہو تو بہتر، لیکن بیچلر ڈگری کم از کم ضرور ہونی چاہیے۔ اور ایسی خاتون کے ساتھ شادی کریں ہمارے نوجوان جو ورکنگ لیڈیز نہ ہوں، اگر انہوں نے اپنے باقی معاملات کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ورنہ یہ ایک جو عورت ڈگری ہولڈر ہوتی ہے اس کے دماغ میں خام خواہ ایک بیماری چلتی رہتی ہے کہ میں نے اب نوکری بھی کرنی ہے، اور نوکری کے ساتھ آپ کو پتا ہے پھر کئی ایک مصیبتیں اور جڑی ہوئی ہیں، بچے پھر نانی اور دادی سنبھال رہی ہوتی ہے۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پڑھی لکھی عورت اگر جوانی میں بیوہ ہو جائے، اس کی تعلیم اسے کام آ جاتی ہے، وہ کہیں نوکری کر لیتی ہے، لیکن یہ تو کبھی کبھار کا معاملہ ہے نا، وہ تو کیٹاسٹرافک کنڈیشن تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ ہر ایک معاملے میں ان چیزوں کو دیکھنا پیرلل میں ضروری ہے، اور میں نے حدیث تو پہلے آپ کو بتائی کہ دینداری کو پہلے نمبر پہ دیکھنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی انشاءاللہ شادی کے بعد میں اسے برقع کروا لوں گا، تو قیامت تک کروا لے برقع، اتنا سوکھا کام نہیں ہے، یہ سب کی سب چیزیں پہلے شادی سے طے ہونی چاہیے، ادروائز بعد میں آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ بعد میں کون عمل کرتا ہے؟ آپ اپنے قریبی لوگوں کو نہیں بات سمجھا سکتے تو کیا آپ گن پوائنٹ کے اوپر کروا لیں گے اپنی بیوی سے پردہ؟ یہ تو کنوکشن کے ساتھ ضروری ہے۔ اور کفر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کٹر قسم کے فرقوں میں بھی شادیاں نہ کریں، کہ ایک کٹر سنی ہے تو کٹر شیعہ میں جا کے شادی کر لے، کٹر وہابی ہے تو کٹر بریلوی سے شادی کر لے، نہیں، جن کے کٹر ٹوٹے ہوئے ہوں نا، ہماری ویڈیوز کی برکت سے، اور وہ ماڈریٹ ہوئے ہوں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے قائل ہوں، بس ٹھیک ہے، اس کو آپ آگے لے کے چلیں۔ یہ جو کٹر ہے نا یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، دو کٹر جب آپس میں ٹکرائیں گے ہاں تو دونوں ہی کٹ جائیں گے، اس لیے مہربانی کریں، یہ بعد میں یہ سارے معاملے نہیں دیکھے جاتے، یہ پہلے دیکھے جاتے ہیں۔ اور اس میں پھر وہی فیکٹر ہے کہ تعلیم یافتہ جو خاتون ہے اس تک بات پہنچانا، اس کو سمجھانا، لاجک پہ قائل کرنا بنسبت ایک ان پڑھ کے یا پڑھے لکھے جاہل کے زیادہ آسان ہے۔ یہ پڑھے لکھے جاہل جو ہے نا یہ ان پڑھ جاہلوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ ان پڑھ جاہل تو کہیں خاموش ہو جاتا ہے، پڑھا لکھا جاہل خاموش نہیں ہوتا، ہر بات کا کوئی نہ کوئی جواب تلاش کرتا ہے، جس کی نمائندہ مثال وہ لوگ ہیں جو آپ کو ہفتے بعد ممبر پہ نظر آتے ہیں جمعے کے خطبے دیتے ہوئے، علماء، یہ کتے کو بھی حلال کرنا جانتے ہیں، اور یہ فیکٹر ہر جگہ موجود ہے۔ پڑھا لکھا جاہل جو ہے وہ ان پڑھ جاہل سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال پڑھا لکھا جاہل ابو جہل بنا ہے، اور ان پڑھ وہ حضرت یاسر، حضرت سمیہ، اس زمانے میں تو ایک غلام طبقہ تھا، عمار ابن یاسر، بلال حبشی، ان کو بات سمجھ آ گئی۔ تو یہ پڑھے لکھے جاہل جو ہوتے ہیں نا یہ زیادہ، یہ خطرناک نہیں ہوتے، خطرے ناک ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ اردو کی ڈکشنری میں دو لفظ آ جانے چاہیے، ایک خطرے ناک اور ایک کانپے ٹانگ رہی ہے۔ یہ جو پڑھے لکھے جاہل ہیں نا ایسی ایسی بات کریں گے کہ آپ کی کانپے ٹانگیں گے، یہ اتنے خطرے ناک ہے کہ آپ کی ٹانگیں کانپیں گی، یہ اتنے خطرناک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مجھے ضمناً یاد آئیں کیونکہ آج کل میڈیا میں وہ آپ کو پتا ہے وہ ان بچیوں کا کیس چل رہا تھا، اس کے حوالے سے میں نے ضروری سمجھا کہ اگر اس طرح کے کوئی معاملات ہو جائیں تو خود آ کے اس طرح کے چیزوں کو میڈیا میں آ کے ہائی لائٹ نہ کریں، کیا ایفیکٹ پڑتا ہے لوگوں کے اوپر۔ اب ہر جگہ وہ خبر نکل رہی ہے، آپ کی مزید ہی ایک عزت خراب کرنے والا معاملہ ہے۔ اور کورٹس کو بھی چاہیے کہ اس طرح ایشوز کے اوپر بالکل ون سائیڈڈ فیصلہ نہ کیا کریں، معاشرے کو، حالات و واقعات کو بھی دیکھا کریں کہ یہ رجحان کس طرف جا رہا ہے۔
اور اس کے پیچھے بھی بزرگان دین کی خدمات ہیں جنہوں نے کورٹ میرج کو الاؤ کیا ہوا ہے. اور یہ میاں بیوی راضی کیا کرے گا قاضی. میاں بیوی راضی نا, لڑکی لڑکا راضی تو نہیں نا. میاں بیوی پہلے بن تو جائیں کسی آفیشیل طریقے سے, بس اس کی بنیاد کے اوپر, چونکہ فقہ حنفی میں ہے کہ بغیر ولی کی اجازت کے آپ نکاح کر سکتے ہیں. کورٹ میرج اب پاکستان کے قانون میں اس لیے جائز ہے, اس میں بھی ہمارے بزرگان دین کی خدمات ہیں. اور پھر آپ کو پتا ہے غیرت کے نام کے اوپر قتل بھی ہوتے ہیں. پنجاب میں تو یہی کچھ ہوتا ہے نا, سندھ میں یا کے پی میں اگر اس طرح کوئی معاملہ ہو جائے نا تو وہ باقاعدہ ان کی پوری ریکی کی جاتی ہے, اور وہ لڑکی اور لڑکا دونوں کو ہی مار دیتے ہیں. وہ یہ نہیں پرواہ کرتے یہ ہماری بچی ہے, اور داڑھی بھی رکھی ہوتی ہے, اور غیرت کے نام کے اوپر قتل کر رہے ہوتے ہیں. اس سے بڑی کیا بغیرتی ہے کہ آپ کسی کی جان نہ حق لے لیں. تو کلچرل اسلام ہوتا ہے, پریکٹیکلی اسلام کی صرف جزیات ہیں, داڑھی, نماز, پگڑی. ہیروئن کا کاروبار اسی طرح جاری ہے, غیرت کے نام کے اوپر قتل اسی طرح جاری ہے, عورتوں کو مارنا پیٹنا اسی طرح جاری ہے, عورت کو پاؤں کی جوتی بنا کے رکھنا اسی طرح جاری ہے. یہ پتہ نہیں کس نے لوگوں کو سکھا دیا ہے کہ آپ نے عورت کو دبا کے رکھنا ہے, اس کو پاؤں کی جوتی بنانا ہے تو ایک آپ کامیاب خامند ہے. کامیاب خامند وہ ہے کہ جو ہاتھ پیر چلائے بغیر اپنے اخلاقیات کی وجہ سے اس کی بیوی اس کی عزت کرے.